ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ مل کے، باقی لوگوں کے ساتھ مل کے، جس میں ہر شخص کو عزت اور آبرو سے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ اس کو سیلف امپلائڈ کر دیا جائے، اس کو کچھ پیسے دے دیے جائیں، اس کو روزگار نہیں مل رہا تو وہ کاروبار کرے. اور اس السلام علیکم، میں ہوں شہزاد تنویر. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. آج آپ کے ساتھ ایک ایسے ادارے کے بارے میں بات کروں گا کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں لاکھوں غریب لوگوں کی مالی امداد ہوئی، ان کے مالی مسائل کم ہوئے. میں بات کر رہا ہوں اخوت فاؤنڈیشن کی. دا گریٹ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے 2001 میں اخوت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. سول سروسز میں ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کے مختلف پسماندہ ترین علاقوں میں سرو کیا اور لوگوں کی غربت کو بہت قریب سے آبزرو کیا. اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یار کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے کہ جس سے لوگوں کی مالی مشکلات کم ہو سکیں. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، بجائے اس کے کہ ان کو بھیک دی جائے، ان کو خیرات، صدقہ خیرات کا عادی کیا جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے 2001 میں لاہور کے ایک چھوٹے سے کمرے سے اخوت فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی کہ جو لوگوں کو بلا سود، بغیر انٹرسٹ کے قرض حسنہ فراہم کرتا تھا. اور آج آپ شاید یقین نہ کریں اس بات کے اوپر، 2025 میں 24 سال گزرنے کے بعد اخوت فاؤنڈیشن تقریباً 239 ارب روپے کے قرضہ جات لوگوں میں، غریب ترین لوگوں میں بانٹ چکا ہے. اور اس سے لوگوں کی بے شمار مالی مشکلات جو ہیں وہ ان میں کمی آئی ہے اور لوگوں کی بہت سارے مسائل حل ہوئے. آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یار سود، بینک سے لون لینا سود ہے اور انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، اور ایک بہت ٹپیکل قسم کا ایک ان کا پروسیجر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ کسی غریب آدمی کو تو یار اس کا رشتہ دار قرض نہیں دیتا، بینک قرض کیا دے گا؟ بینک قرض دینے سے پہلے کوئی شورٹی مانگتا ہے، کوئی گارنٹی مانگتا ہے، کوئی آپ کے مکان کے ڈاکومنٹس ہو، کوئی آپ کی گاڑی کے ڈاکومنٹس ہو، کوئی جویلری ہو، کوئی چیز آپ نے ایز اے گارنٹی رکھوانی ہے تب آپ کو قرض دے گا، ادروائز آپ کو لون نہیں دے گا. اور وہ لون بھی اگر آپ کو دیتا ہے مہینوں کی پیپر ورک اور پروسیجر کے بعد تو 15% 16% کے اوپر، کے جہاں جو غریب آدمی تو برداشت کر ہی نہیں سکتا. اب اخوت فاؤنڈیشن کیا کرتا ہے؟ اخوت فاؤنڈیشن یہ کرتا ہے کہ آپ کو قرض حسنہ فراہم کرتا ہے آپ کے کسی بھی میٹر کے لیے. آپ نے بچوں کی شادی کرنی ہو، بچوں کی تعلیم کے لیے، مکان بنانا ہو، کاروبار کرنا ہو، بیماری کا علاج کروانا ہو، اخوت فاؤنڈیشن آپ کو بغیر سود کے، وداؤٹ انٹرسٹ قرض فراہم کرتا ہے. وہ بھی بالکل آسان پروسیس کے ساتھ. آپ کے پاس صرف آپ کی NIC کی کاپی ہونی چاہیے. پاکستان میں 800 سے زیادہ اخوت فاؤنڈیشن کے آفیسز ہیں، آپ وہاں جائیں. اخوت.org.pk پر اخوت فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر فارم ہے، اپلیکیشن. آپ فارم فل کریں، فارم فل کرنے کے بعد آپ ان کے آفس جا کے وزٹ کریں. پوری ڈیٹیل آپ کی فارم کے اندر درج ہوگی. 2 سے 3 دن کا آپ کا ویریفیکیشن کا پروسیس ہوگا، اس کے بعد آپ کو لون ریلیز کر دیا جائے گا. پاکستان میں کوئی بھی ادارہ اتنی جلدی اور قرض حسنہ، بغیر سود کے قرضے کوئی بھی نہیں دیتا. تو یہ ادارہ ایسا ہے کہ جو غریبوں کی، بہت سارے غریبوں کی دعائیں لے رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ایک ایسا کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ یہ سوچیں کہ لاکھوں لوگوں کی دعائیں لے چکے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو زندگی دے. تقریباً 6.3 ملین لوگوں کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں. 63 لاکھ لوگ مستفید ہوئے ہیں اخوت فاؤنڈیشن سے ان 25 سالوں میں. اور بے شمار لوگوں کا، تقریباً 6 لاکھ لوگوں کا علاج ہو چکا ہے. 3 کالجز کام کر رہے ہیں، 305 اسکول اخوت فاؤنڈیشن کے انڈر میں کام کر رہے ہیں. کہ بہت سارے لوگ کہ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں آج کے دور میں، اخوت فاؤنڈیشن ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے. آپ اس فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں، آپ کو انشاءاللہ جو مالی مسائل ہیں ان کا حل ملے گا. آپ کو قرض آسان اقساط کے اوپر آپ واپس پے کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کچھ عرصے بعد وہی جیسے دوسرے اداروں میں ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پہ دروازے پہ 4 بندے آ کے کھڑے ہوئے کہ یار آپ قرض دو ہی دو. ایسا کوئی سین نہیں ہے ان کے اندر. سمپل ہے، آپ اپنی مرضی سے جتنا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ قرض اتار سکتے ہیں آپ اتاریں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اس سے بڑی بات اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو لمبی زندگی دے، ان کا ادارہ اور ترقی کرے. اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایسی ویڈیوز آپ کے لیے انشاءاللہ لے کر آتا رہوں گا. ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.